بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ جمعہ کا ترجمہ و خلاصہ بعنوان طلاق اسلام کی نظر میں۔ نکاح اور شادی کا مقصد مرد و عورت کے درمیان ایک مضبوط رشتہ قائم کرنا اور پھر اسی رشتے پر پوری زندگی گزارنا ہے۔ طلاق اسی رشتے کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسلام میں کسی رشتے کو توڑنا بہت بڑا جرم ہے۔ طلاق کی اجازت بھی بہت ہی مجبوری کی حالت میں دی گئی ہے، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک طلاق سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے پرانے رشتے ختم ہو جاتے ہیں اور خاندان میں نفرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کل ہمارے سماج کے اندر طلاق کا رواج بہت بڑھ گیا ہے۔ لوگ معمولی باتوں پر طلاق دے دیتے ہیں اور وہ بھی ایک ہی دفعے میں 3 طلاق دیتے ہیں۔ یہ بڑا گناہ ہے جس کا سلسلہ ہمارے معاشرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ معاشرے کو اس سے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، نکاح ایک مضبوط رشتہ ہے، اس کی حفاظت کی جائے۔ نکاح ایک مضبوط معاہدہ ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ نکاح کے اس معاہدے کو پوری عمر نبھایا جائے، کسی بھی وقت اس کو توڑنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رشتہ نکاح کو میثاق غلیظ یعنی سخت معاہدہ اور پکا وعدہ کہا ہے۔ فرماتے ہیں، عورتوں نے تم سے بڑا بھاری عہد لیا تھا۔ یہ بھاری عہد کیا ہے؟ وہی جو رشتہ نکاح میں جڑتے وقت ایک ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، شیطان میاں بیوی کی جدائیگی سے بہت خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان یعنی ابلیس روزانہ اپنا پایہ تخت پانی کے اوپر بچھاتا ہے اور ماتحت شیاطین کو لوگوں کو بہکانے اور بھلائی سے ہٹانے کے لیے بھیجتا ہے۔ چنانچہ جب تمام شیاطین اپنا کام کر کے واپس آتے ہیں تو ہر ایک اس کے سامنے اپنا اپنا کارنامہ پیش کرتا ہے، یعنی وہ اپنی طرف فتنہ پھیلانے کا ذکر کرتا ہے تو ابلیس کہتا ہے کہ تم لوگوں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ اتنے میں ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں میاں بیوی میں جدائی کر دی۔ یہ سن کر شیطان اس کو گلے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے، نعم انت، یعنی تم نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ نمبر 3، طلاق سے پہلے عورتوں کو سمجھاؤ اور بستر الگ کر دو۔ عام طور پر معمولی باتوں کی وجہ سے طلاق دی جاتی ہے، حالانکہ معمولی بات پر فوراً ایک طلاق دینا بھی گناہ ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اگر کسی طرح کی کوئی انبن پیدا ہو جائے تو عورتوں کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر سمجھانے سے کام نہ چلے تو ان کے بستر کو الگ کر دینا چاہیے، اور اگر اس پر بھی نہ مانے تو ڈانٹ ڈپٹ اور ہلکی پھلکی سزا سے کام لینا چاہیے۔ طلاق سے پہلے کی یہ وہ تدبیریں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن عورتوں سے تمہیں نافرمانی کا اندیشہ ہو تو پہلے انہیں سمجھاؤ، اور اگر اس سے کام نہ چلے تو انہیں بستروں پر اکیلا چھوڑ دو۔ اگر اس سے بھی اصلاح نہ ہو تو انہیں مار سکتے ہو۔ پھر اگر وہ تمہاری بات مان لے تو ان پر کارروائی کرنے کے لیے کوئی بہانہ تلاش مت کرو۔ یقین رکھو اللہ تعالیٰ سب کے اوپر سب سے بڑا ہے۔ نمبر 4، خاندان والوں سے صلح صفائی کراؤ۔ اوپر جو تدبیریں بیان کی گئی ہیں، اگر ان سے بھی آپس میں صلح صفائی نہ ہو سکے تو پھر چوتھے مرحلے میں خاندان والوں سے معاملے کو حل کروانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑنے کا امکان ہو، ان کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے مرد کے خاندان میں سے ایک منصف، انصاف کرنے والا، اور عورت کے خاندان میں سے ایک منصف بھیج دو۔ اگر دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو
ہر بات کا علم اور ہر بات کی خبر ہے۔ اور اگر خاندان والوں کی کوشش کے بعد بھی دونوں کے تعلقات ٹھیک نہ رہیں تو ظاہر ہے کہ اب ان دونوں کا ایک ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے اور اب الگ ہونے ہی میں بھلائی ہے۔ ایسی صورت میں اسلام نے طلاق دینے کی اجازت دی ہے۔ نمبر 5، طلاق۔ اللہ تعالیٰ کو طلاق سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ طلاق سے چونکہ ایک مضبوط رشتہ ٹوٹتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو طلاق بہت ہی ناپسند ہے۔ اس کی اجازت انتہائی مجبوری کی حالت میں دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ اور قابل نفرت چیز طلاق ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نکاح کرو، طلاق مت دو، کیونکہ اس کی وجہ سے عرش ہل جاتا ہے۔ نمبر 6، بلا وجہ طلاق مانگنے والی عورت پر جنت حرام ہے۔ گھروں میں جہاں ذرا سی انبن ہوئی کہ عورتیں طلاق مانگنے لگتی ہیں اور پھر مرد بھی غصے میں آ کر طلاق دے ڈالتا ہے، یہ طریقہ انتہائی غلط ہے۔ آپس میں تھوڑی بہت ناگواری پیدا ہو جائے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بغیر سبب کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ البتہ اگر عورت واقعی اس گھر میں انتہائی پریشان ہو اور سخت مجبوریاں ہوں اور اس کی وجہ سے وہ طلاق کا مطالبہ کر رہی ہو تو وہ عورت اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ نمبر 7، انتہائی مجبوری میں طلاق دینے کی گنجائش۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو طلاق مت دو الا یہ کہ ان کا چال چلن خراب ہو جائے۔ بلا شبہ اللہ ان مردوں اور عورتوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو صرف مزے اڑانے کے شوقین ہوں۔ نمبر 8، ہنسی مذاق کی طلاق بھی پڑ جاتی ہے۔ اسلام میں طلاق کی بہت ہی اہمیت ہے، وہ انتہائی نازک معاملہ ہے، اسی لیے اس میں ہنسی مذاق کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے۔ اگر ہنسی مذاق میں بھی طلاق دی جائے تو وہ بھی پڑ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور ان کا مذاق بھی حقیقت ہے، ایک نکاح، دوسری طلاق اور تیسری رجعت، یعنی ایک طلاق کے بعد رجوع کرنا۔ رجعت کا مطلب ہے وہ عورت جس کو طلاق رجعی دی گئی ہو، عدت کے اندر اس کو واپس لوٹا لینا۔ نمبر 9، طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر طلاق دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو عورت کو پاکی کی حالت میں، جن دنوں میں وہ پاک ہو اس حالت میں ایک طلاق دینی چاہیے۔ ناپاکی اور حیض کی حالت میں طلاق دینا سخت گناہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تو ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور حکم دیا کہ عبداللہ کو چاہیے کہ اس سے رجعت کر لے، یعنی واپس لوٹا لے، کیونکہ اس نے طلاق رجعی دی جس میں رجعت کی گنجائش ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کی ناپاکی کا زمانہ ختم ہو کر پاکی کا زمانہ نہ آ جائے، پھر وہ پاکی کا زمانہ بھی گزر جائے اور پھر ناپاکی کا زمانہ آئے اور وہ بھی ختم ہو جائے۔ اس کے بعد جو پاکی کا زمانہ آئے گا تو اس حالت میں اگر وہ طلاق دینا ہی مناسب سمجھے تو اس پاکی کے زمانے میں اس کے ساتھ صحبت کیے بغیر طلاق دے دے۔ نمبر 10، ایک ہی وقت میں 3 طلاق دینا سخت گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سخت غصے کی حالت میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا، ابھی جبکہ میں تمہارے درمیان ہوں کیا کتاب اللہ سے کھیلا جائے گا؟
مطلب یہ ہے کہ قرآن میں طلاق دینے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، ایک ساتھ 3 طلاق دینا اس طریقے کے خلاف ہے، گویا یہ قرآنی تعلیمات کے ساتھ کھلا ہوا مذاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ناراضگی کو دیکھیے اور آج کے حالات پر نظر ڈالیے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت ناراض ہوئے، ہمارے معاشرے میں وہی بات پھیلتی چلی جا رہی ہے، یعنی ہر طرف بیک وقت 3 طلاقیں دینے کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کو روکنے کی سخت ضرورت ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے گئے خطبے کے ترجمے کا خلاصہ۔ آج کے خطبے میں سب سے پہلی ہدایت یہ دی گئی کہ نکاح ایک پختہ وعدہ ہے، اس کو زندگی بھر نبھانا چاہیے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ شیطان کو جتنی خوشی میاں بیوی کی جدائیگی سے ہوتی ہے، کسی اور چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ تیسرا پیغام یہ ملا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہو جائے تو بیوی کو سمجھانا چاہیے اور اس کے بستر کو الگ کر دینا چاہیے۔ چوتھا سبق یہ ملا کہ جب سمجھانے اور بستر الگ کرنے کے بعد بھی معاملہ صاف نہ ہو تو پھر خاندان والوں سے صلح صفائی کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پانچویں بات حدیث سے یہ بتائی گئی کہ طلاق اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ چھٹی بات یہ بتائی گئی کہ جو عورت بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے گی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گی۔ ساتواں پیغام یہ دیا گیا کہ جب بہت ہی مجبوری کی حالت ہو تو ہی طلاق دینی چاہیے۔ آٹھواں سبق یہ دیا گیا کہ جو کوئی ہنسی مذاق میں بھی طلاق دے گا تو وہ طلاق پڑ جائے گی۔ نویں بات یہ بتائی گئی کہ طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ عورت کو اس پاکی کے زمانے میں 1 طلاق دینا چاہیے جس میں صحبت نہ کیا ہو۔ 10واں اہم پیغام یہ دیا گیا کہ بیک وقت 3 طلاق دینا گناہ اور قرآن کے ساتھ مذاق ہے۔ لہٰذا آج کے اس خطبے میں طلاق سے متعلق جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں، ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں اور پورے معاشرے کو اس طلاق کی لعنت سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خدمات کو قبول فرمائے۔ سنت رسول